آج کی ہماری شخصیت ہے محمد رفیع، برصغیر پاک و ہند کے نامور گلوکار۔ محمد رفیع امرتسر کے گاؤں کوٹلہ سلطان سنگھ میں پیدا ہوئے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کے بچپن کے دنوں میں ایک فقیر ان کی گلی میں آتا تھا جو بلند آواز میں گیت گاتا تھا۔ رفیع کو اسے گنگناتا دیکھ کر ان کے بڑے بھائی نے استاد وحید خان کی سرپرستی میں انہیں موسیقی کی تعلیم کے لیے بھیج دیا۔ محمد رفیع نے لاہور ریڈیو پر پنجابی نغموں سے اپنے سفر کی ابتدا کی۔ پہلی پنجابی فلم گل بلوچ میں انہوں نے اپنا گیت زینت بیگم کے ساتھ ریکارڈ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک روز کندن لال سہگل کا پروگرام تھا۔ وہ اپنے وقت کے مشہور گلوکار تھے اور انہیں سننے کے لیے سینکڑوں کا مجمع رہتا تھا، مگر ایک بار بجلی فیل ہونے کی وجہ سے سہگل نے گانے سے انکار کر دیا۔ اسی وقت رفیع کے بھائی نے پروگرام کے انتظامیہ سے کہا کہ ان کا بھائی بھی ایک گلوکار ہے، اسے موقع دیا جائے۔ مجمع کی ناراضی کو دیکھتے ہوئے انتظامیہ نے رفیع کو گانے کا موقع دیا۔ 13 سال کی عمر میں انہوں نے اسٹیج پر گیت گایا۔ اسی پروگرام میں موسیقار شیام سندر بھی موجود تھے۔ انہوں نے ایک جوہری کی طرح رفیع کو پرکھ لیا اور انہیں ممبئی آنے کی دعوت دی۔ بس یہیں سے رفیع کی گلوکاری کا یادگار سفر شروع ہوتا ہے۔ محمد رفیع کی زندگی میں سب سے بڑا موڑ اس وقت آیا جب موسیقار نوشاد نے انہیں گانے کا موقع دیا۔ اس وقت نوشاد علی اور طلعت محمود کی جوڑی بہت کامیاب تھی۔ نوشاد کا ہر گیت طلعت گاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک روز نوشاد نے طلعت کو گانے سے قبل سگریٹ پیتے دیکھ لیا۔ اصولوں کے پکے نوشاد بہت برہم ہوئے اور انہوں نے طلعت کی بجائے رفیع کو چن لیا۔ رفیع نے زندگی میں کبھی سگریٹ یا شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ نوشاد کے ساتھ رفیع کی جوڑی بہت کامیاب رہی۔ بیجو باورا کے سارے نغمے ہٹ ہوئے۔ من تڑپت ہری درشن کو آج جیسا کلاسیکی گیت ہو یا چاہے مجھے کوئی جنگلی کہے کا چنچل نغمہ، رفیع کو ہر طرح کے گیت گانے میں مہارت حاصل ہے۔ انہوں نے وہ نغمے بھی گائے جسے اس وقت کے دوسرے گلوکاروں نے گانے سے منع کر دیا۔ کشور کمار نے ہاتھی میرے ساتھی کا گیت نفرت کی دنیا کو چھوڑ کر گانے سے منع کر دیا تھا کیونکہ اس میں آواز کے لیے کافی اونچی ضرورت تھی، لیکن رفیع نے یہ گیت گایا اور بہت مقبول ہوا۔ رفیع کے گانے بڑے درد بھرے ہیں۔ ایک بار کسی نے ان سے پوچھا، آپ کے گانے میں اتنا درد کیوں ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا، میں گانا نہیں گاتا، میں محسوس کرتا ہوں، اور جو محسوس کرے وہ کبھی جھوٹا نہیں گا سکتا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 1964 میں نوشاد علی نے ایک گانا کمپوز کیا جس کے بول شکیل بدایونی نے لکھے۔ گانا تھا، او دنیا کے رکھوالے سن درد بھرے میرے نالے۔ یہ گانا رفیع صاحب نے جب ریکارڈ کروانا شروع کیا تو ان کی آواز میں ایسا درد نظر آیا کہ سارے جتنے بھی وہاں حال میں موجود تھے وہ سارے خاموش ہو گئے۔ جب محمد رفیع نے آخری لائن گائی تو ان کی آواز بھرا گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور مائیک کے سامنے وہ لمحے بھر کے لیے رک گئے۔ انہوں نے گانا چھوڑ دیا اور کہا، میں یہ گانا دوبارہ نہیں گا سکتا، یہ بہت بھاری پڑ رہا ہے۔ نوشاد نے انہیں کہا کہ نہیں، یہ گانا آپ نے اسی طرح ریکارڈ کرنا ہے۔ تو رفیع کی زندگی میں لتا منگیشکر کا نام نہ آئے تو یہ بھی کہانی ادھوری رہ جاتی ہے، کیونکہ محمد رفیع نے جتنی گلوکاری کی ہے، کہیں دو گانے آ جاتے ہیں تو لتا منگیشکر کا ساتھ بھی ان کے ساتھ رہا ہے۔ تو اس جوڑی نے دنیا میں اپنا نام کمایا۔ لتا منگیشکر اپنی جگہ جادوئی آواز رکھتی ہے اور محمد رفیع کا تو ثانی ہی کوئی نہیں ہے۔ تو
محمد رفیع کو ان کے گیتوں پر 6 فلم فیئر ایوارڈ مل چکے ہیں۔ حکومت نے انہیں پدم شری کے ایوارڈ سے بھی نوازا۔ 36,000 سے زیادہ نغمے گائے اور وہ سارے گیت آج بھی کروڑوں لوگوں کی زبان پر ہیں۔ اس سے بڑا کوئی اور اعزاز نہیں ہو سکتا۔ محمد رفیع ایسے فنکار تھے جنہوں نے درجنوں گلوکاروں کی زندگی بنا دی۔ فلم دوستی میں موسیقار لکشمی کانت پیارے لال کے نغموں کو اپنی آواز دینے کے بعد وہ نغمے بہت مقبول ہوئے اور دنیا نے اس جوڑی کو پہچانا۔ اس میں ہے تم مجھے یوں بھلا نہ پاؤ گے جب کبھی سنو گے گیت میرے، سنگ سنگ تم بھی گنگناؤ گے۔ واقعی محمد رفیع جیسا لافانی گلوکار بار بار اس دنیا میں نہیں آتا۔ برسوں گزرنے کے بعد بھی آج تک بھارتی فلم انڈسٹری کو محمد رفیع جیسا گلوکار فنکار نہیں مل سکا۔ محمد رفیع حرکت قلب کے بند ہونے کی وجہ سے 31 جولائی 1980 کو 56 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوا اور اپنا نام چھوڑ کر گیا۔ جو بھی محمد رفیع کا گانا سنتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھتا ہے۔